بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ جمعہ کا دن کیسے گزرا؟ سردی انجوائے کر رہے ہیں؟ معمولات دنیا کیسے سر انجام دے رہے ہیں؟ بخوبی سر انجام ہو رہے ہیں؟ میں یہاں اپنے ادھر دوست کے کھیتوں میں آیا ہوا تھا۔ دوست بھی میرا ماشاءاللہ کیا بات ہے، کبھی ہماری پکی دشمنی، کبھی ہماری پکی لڑائی، کبھی دشمنی، کبھی لڑائی، کبھی پکی محبت، لیکن تقریباً ہماری دوستی کو بھی الحمدللہ زیادہ نہیں تو 7واں سال تو ہے ہی۔ ایک پل بھی ہم نے گوارا نہ کیا ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ دوستی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا ایک امراض ہونا چاہیے۔ تو وہ مناسب نہیں سمجھتا، کہتا کہ میں نے جو ہے نئی کیمرے کے سامنے آنا۔ نام اس کا محمد الیاس ہے۔ ہماری دوستی کو 7 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ کسی کے ساتھ ہوگا یہ نہیں مخلص الحمدللہ۔ میں تو رات کو سویا بھی ہوں تو اگر رضائی بھی اتر گئی ہے تو یہ اس نے اوپر دینے کی کوشش کی ہے۔ یعنی بندے کو دوستو کسی کی احسانات کو، نیکیوں کو بھلانا نہیں چاہیے۔ آج ہم دوست بناتے ہیں تو بے وفائی ان کے ساتھ کرتے ہیں، غداری کر جاتے ہیں، ان کے رازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہوتے ہیں ناراض کئی قسم کے، خاندانی ہوتے ہیں، اس کے ذاتی ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، تو ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جب ہم دوستوں کے سیکرٹس کو افشاء کرتے ہیں افشاء کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جدائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوست ضرور رکھنا چاہیے۔ وہ مفلس ترین انسان ہے جس کا کوئی ہمراز دوست نہیں ہوتا۔ تو میں بتا رہا تھا، میں اس کے کھیتوں میں آج آیا ہوا تھا۔ ان کا یہی کام کھیتی باڑی کا ہے۔ تو یہ سرسوں کے پیچھے فصل ہے، سرسوں جس کا ہم تیل نکالتے ہیں۔ تو پھر وہ میری کوشش تو تھی کہ ساتھ وہ دوست بھی بیٹھا ہوتا، لیکن وہ نہیں آیا، بھاگ گیا۔ یعنی کہ وہ بڑی مجھ سے محبت، بڑی عقیدت، الحمدللہ میں نے بھی کبھی کوئی کمی بیشی نہیں کی اس سے، کوئی ایسی 7واں سال ہمارے، حتیٰ کہ میں رات کو کئی دفعہ سویا بھی ان کے ڈیرے پہ اکثر آ جاتے ہیں، تو سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے۔ تو سویا بھی تو یہ اتنا میرے ساتھ شفیق ہے۔ میرے پاس سکول میں بھی پڑھتا رہا، اسٹوڈنٹ بھی ہے میرا، میرے پاس ٹیوشن بھی پڑھتا رہا، انگلش میں سکھاتا رہا، اردو سے سکھاتا رہا، عربک سکھاتا رہا، تو اسٹوڈنٹ بھی ہے میرا۔ تو حتیٰ کہ اتنی مجھ سے الفت کے کئی دفعہ ڈیرے پہ آتے ہیں تو سوئے بھی تو میں سو گیا تو اسے پتہ کہ استاد صاحب ہمارے جو ہے جاگ جائیں گے، رضائی اتر گئی، تو میرے اوپر رضائی بھی کرا دیتا ہے کہ کہیں جاگ نہ جائیں، کہ آرام میں، نیند میں خلل نہ آئے۔ تو یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دوستی نام بڑا آسان ہے، لیکن اس کی لج نبھانا بہت مشکل ہے، اس کو توڑ چڑھانا، وفاداری کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے کھیتوں میں، ماشاءاللہ ہر طرف اللہ کی خیر ہے ان کے اوپر، ہریالی ہے ہر طرف۔ یہ ان کی اپنی گائے بھینسیں بھی ادھر ہیں، وہ کھڑی ہیں سامنے۔ تو یہ سرسوں کی فصل ہے ان کی، چارہ بطور چارہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو پھر بیج بھی سنبھال لیتے ہیں۔ بیج کو پھر وہ جیسے بیچا بھی جاتا ہے، سیل کیا جاتا ہے، تو پھر اس سے وہ تیل نکلا جاتا ہے۔ ادھر یہ اپنے مقامی زبان میں اس کو سرعم کہتے ہیں، سرعم ہم کہتے ہیں سرسوں کا تیل، یا تو یہ اس کو سرعم کہتے ہیں، سرعم۔ اس کا ساگ بھی بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ آج تو ویسے بھی سوشل میڈیا پہ ساگ کا جتنا حیا کیا جاتا تھا اتنا اب لوگ اس کی مخالفت والے پلیٹ فارم پہ بھی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب شاید ساگ کی میرے خیال ہے، اور ایک بات ہے کہ عورتیں کبھی بھی چھوڑنے والی نہیں ہیں ہماری پنجاب کی جو عورتیں ہیں اسپیشلی طور پہ، یہ ساگ کی شان میں گستاخی، سب و شتم، دشنام ترازی، بے ادبی ہماری پنجاب کی عورتیں ساگ کے بارے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ گھر میں ساگ پک جائے، بن جائے، صبح ساگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں
دوپہر کو بھی ساگ، شام کو بھی ساگ، پھر ایک دن نہیں، یہ پیریڈ 8 دن سے متجاوز ہو جاتا ہے ساگ کھلانے والا۔ ساگ پارٹیاں ہوتی ہیں، ساگ کھلائے جاتے ہیں، پھر ساگ کی روٹی۔ تو پھر ماشاءاللہ طرح طرح کے ہمارے ساگ بڑا پسند کرتے ہیں ہماری مائیں بہنیں۔ تو ویسے میں نا سوشل میڈیا پہ تو میں یہ تقریباً 4 سالوں کا میں یوز کرتا ہوں سوشل میڈیا۔ اس سے پہلے میں باقاعدہ طور پہ تو نہیں کرتا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے نا سوشل میڈیا پہ میں نے ساگ کی مخالفت میں یا مذاق میں جو ویڈیوز دیکھی ہیں، جو تحریرات پڑھی ہیں، اس سے پہلے دوستو میں بھی یہی کہتا تھا، سمجھتا تھا، میں کہتا تھا کہ ساگ کوئی سبزی یہ نہیں ہے، یہ چارہ ہے۔ میں ایک آپ کو ساگ کی بات بتاتا ہوں، مجھے اچانک یاد آ گئی، ضمنی طور پہ میں عرض کروں گا، اجمالی اس کا ذکر کروں گا انتہائی شارٹ کٹ انداز میں یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا ایک گھر تھا، انہوں نے ساگ بنایا تو ان کے عزیز و اقارب انہوں نے نیا اپنی بیٹی کا شاید یا بیٹے کا رشتہ ان کے گھر میں کیا تھا، تو وہ آ گئے ان کے گھر۔ اب اس سے پہلے شاید کہ ساگ کوئی بھی نہیں بناتا تھا، انہوں نے بطور ساگ نہیں بنایا تھا کیونکہ اس وقت اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے گھر میں کوئی چیز میسر نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ کاٹ لیتے ہیں، چارہ ہے جو کھلاتے ہیں گاؤں کو، بھینسوں کو، تو یہ جو ہے نا ہم کاٹ لیتے ہیں، تو یہی آج پکا لیتے ہیں، گھر میں کوئی چیز میسر تو ہے نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسی ساگ کو، اسی جو ہے نا چارے کو کاٹ اور پکا لیا۔ اب جب وہ مہمان آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا گھر میں بنایا ہے، یا کوئی کھانے شانے کی کوئی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے، اب یہ سوچنے لگے کہ گھاس کہتے ہیں، اگر اس کو گھاس کہتے ہیں تو کتنی بری بات ہے کہ ہم اگر سچ سامنے جب رکھیں گے ان کو پتہ تو چل جائے گا، لیکن اگر اس کو گھاس کہتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ گھاس، تو یہ بہت بری بات ہے، وہ سمجھ جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ گھاس انہوں نے بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہے تو گھاس ہی، لیکن جو ہے نا اس کا کوئی الٹ، جیسے ہم کوڈ ورڈ کوئی رکھ لیتے ہیں، کوئی گیسچر کے طور پہ، اشارے کے طور پہ، یا کوئی جیسے ہم اس کا متبادل نام رکھ دیتے۔ انہوں نے یہ سوچا تو انہوں نے گھاس کو نا، انہوں نے کہا، انہوں نے الٹ دیا، انہوں نے ساگ کہنا شروع کر دیا، گھاس کو الٹ کے ساگ کہہ دیا۔ اب ساگ جو تھا نا وہ اس قدر عام ہو گیا، اس قدر جو ہے نا پھیل گیا کہ گھاس کو لوگ بھول گئے، اور جو الٹ نام رکھا تھا ساگ، تو یہ اس کی وجہ تسمیہ بنی، یوں اس کی ایجاد ہوئی اتفاقی طور پہ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ انتہائی ایمرجنسی کے طور پہ، ہنگامی طور پہ اس کی ایجاد ہوئی ہے، وگرنہ یہ کوئی باقاعدہ طور پہ سبزی کوئی پہلے جو مروج تھی معاشرے میں وہ نہیں ہے۔ اس کا جو ہے نا اس کا جو تشریف آوری جو ہے اس کی ہنگامی ہے، تو ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر یہ جو ہے نا وجود میں آئی ہے۔ ویسے اس کا کوئی پس منظر یا بیک گراؤنڈ کوئی معزز سبزی کے طور پہ نہیں مانا جاتا۔ تو یہ دوستوں میں بات میں کوئی اور کرنے لگا تو نکل کہیں اور میں پڑا ہوں۔ تو یہ ساگ کی غلط بھی ہو سکتا ہے، میں نے تحریر پڑھی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ساگ کی یہ جو ہے نا ہسٹری ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو ہے نا تشریف آوری، ہمارے دیگچیوں میں، ہمارے گھروں میں اس کی تشریف آوری، پکنا، پھر اسے ٹیسٹ کر کے کھانا، بڑا مزے لے کے کھانا، ٹیسٹ بنانا، اس کے پیچھے یہ اس کی کہانی ہے۔ تو یہ ہم انہی کے سرسوں کے کھیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا لوگ پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، ہماری عورتیں، ہمارے بہنیں، بچیاں، بلکہ بڑے بھی، بزرگ لوگ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ پھر ماشاءاللہ تنور کی روٹی ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، تنور کی روٹی کو چوپڑ لیا گیا ہو مکھن سے، پھر اسی کے اوپر جو ہے نا ساگ کو دھر لیا ہو، تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ذائقہ پھر رکھا ہے۔ پھر ماشاءاللہ ہماری ماؤں بہنوں میں جو بھی نیت سے کام کیا جاتا ہے، جو عقیدت سے، جو محبت سے جو بھی کام کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت پڑ جاتی ہے، تو پھر بڑا مزیدار بناتی ہیں ہماری مائیں بہنیں۔ تو انہی الفاظ سے میں جو ہے نا اجازت چاہتا ہوں، تو میں نے کہا تھا چلیں آپ کے بھی گوشت گزار دوں، بری لگے تو معذرت کہتا ہوں، اچھا لگے تو کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی بھی کر دینا، جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں اصلاح کا بھی جو ہے نا پہلو موجود ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں مخلص
اچھے دوست عطا کرے، کیونکہ دوستی میں اخلاص ہو، وفاداری ہو تو وہ دوستی ہے۔ منافقت ہو اگر جو ہے نا جڑیں کاٹنے والے دوست ہوں تو پھر ان سے تنہائی، اور تنہائی کے بعد قبر کی چار دیوار ہی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے، آپ کو بھی عظیم دوستوں سے نوازے، محبت کرنے والے عزیزوں سے نوازے، اور اخلاص وفادار دوست عطا کرے۔ السلام علیکم۔